أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن أبي أمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن بسبع. أمرنا بإعادة المريض واتباع الجنازة وتشمية العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وأرسل السلام ونهى عن سبع إلى آخر الحديث. رواه مسلم، رواه متفق علیہ. یعنی اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم علیہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. ہر قسم کی حمد و تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، جس کی بے انتہا اکرامات و انعامات اور احسانات ہے، جس کی بنا بری ہم دنیا میں زندگی کے ایک ایک لمحہ، زندگی کی ایک ایک سانس کو گزارتے اور لیتے ہیں. ہم اللہ کی جتنی بھی تعریف بیان کریں وہ کم ہے. درود و سلام کے پیشوا قیمتی نذرانے پیش ہو جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، اسلامی تعلیمات و ہدایت کی روشنی میں اصلاح معاشرہ کی مناسبت سے کتاب و سنت کے اندر بے شمار توضیحات و تفصیلات موجود ہیں. اسی حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں آئیں گی. اللہ سے دعا کی اللہ تعالی سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیع عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ سیدھی باتیں کیا کرو، پیچ اور لپیٹ والی باتیں مت کیا کرو. وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور رب العالمین تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. تو زندگی کے ہر خوشے اور ہر گوشے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری واجب ہے، چاہے اس کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہو، چاہے اس کا تعلق اخروی معاملات سے ہو. جب تک من یطع اللہ ورسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نہیں کی جائیں گی ہمارے لیے کامیابی نہیں ہوں گی. اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقط فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کی اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. تو اب دیکھیے کہ اطاعت کس معنی میں ہے، اطاعت کس کس انداز میں ہم کر سکتے ہیں. حضرت
उमारत बर्रा इब्न आसिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 7 बातों के करने का हुक्म दिया, वनहा अन सबइन, और 7 बातों से हमें मना कर दिया गया। यानी 7 ऐसे काम हैं जिसे अंजाम देना ज़रूरी है, और 7 ऐसे काम हैं जिससे बचना निहायत ज़रूरी है, और इसी का नाम है मय्युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत और फरमाबरदारी की, उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। यानी जिन बातों के करने का हुक्म दिया, हमें उन कामों को अंजाम देना होगा, और जिन बातों से रसूल ने हमें मना फरमाया, उन बातों से हमें रुक जाना होगा। इसी का नाम है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें 7 कामों के करने का हुक्म दिया। वो 7 काम क्या है? गौर से पहले तर्जमा मौलाई साहब, बिइआदतिल मरीज़, तीमारदारी करना, व इत्तिबाइल जनाइज़, और जनाजे के पीछे चलना, यानी जनाजे की नमाज में शिरकत करना, व तशमियतिल आतिस, और जब किसी को छींक आए तो उसका जवाब देना, व इब्रारिल मुक़सिम, और जब किसी के लिए कसम खाया जाए तो उस कसम को पूरा करना, व नसरल मज़लूम, और मज़लूम की मदद करना, व इजाबत अद्दाई, और दावत देने वालों की दावत को कबूल करना, व इफ़शाउस सलाम, और सलाम को फैलाना। ये 7 काम है जो करने का है। फिर तो नंबर 1 बिइआदतिल मरीज़, 7 कामों में से पहला काम, पहला हुक्म जो इस हदीस पाक के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो है बिइआदतिल मरीज़, मरीज़ की तीमारदारी करना, इआदत करना। यानी हमारे माशरे के अंदर, हमारे पड़ोस में कोई बीमार पड़ जाए तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस बीमार पड़ने वालों की इयादत करें, उनके घर जाकर उन्हें उनकी बीमारी पे सब्र की तलकीन करें, और उनके लिए वहाँ बैठकर लाबासा तोहर इंशाअल्लाह, कोई घबराने की बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो आपको बीमारी से जल्द से जल्द शिफा याबी हासिल हो जाएंगी। वो इआदतिल मरीज़, और बीमारों की इआदत करना, पुरसाल हाल करना। अगर अल्लाह ने आपको साहिब माल बनाया है तो उनके लिए क्या करना? दवाओं, इलाज व मुआलजे का इंतज़ाम कर देना। और जब मरीज़ की इआदत की ले जाए तो तस्कीने कल्ब के लिए कुछ हमारे पास अल्लाह ने दिया है तो कुछ उनको दे कर आए, ताकि बीमार को तसल्ली हो जाए। इआदतिल मरीज़, बीमार की तीमारदारी करना। आपके पड़ोस में मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, ये मुतलक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि बीमार की इयादत करे, तीमारदारी करे। इसके बड़े फ़वाइद हैं, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। फ़ायदा देखिए, हज़रत अली जब बीमार की इयादत करेंगे तो आपको फ़ायदा तो सवाब तो मिलने वाला ही है, और क्या बेनिफिट सुन लीजिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सरकारी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हुए सुना। आपने फरमाया, जब कोई मुसलमान बंदा अपने भाई की तीमारदारी के लिए सुबह के वक्त निकलता है, सुबह के वक्त जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 70,000 फरिश्ते उस तीमारदारी करने वाले के लिए दुआ करते हैं। 70,000 फरिश्ते आप जब सुबह में जाएंगे तो शाम तक दुआ करेंगे। और कोई बंदा किसी की तीमारदारी के लिए शाम में जाता है तो अल्लाह के रसूल 70,000 फरिश्ते शाम से लेकर सुबह तक उसके लिए दुआ करते रहते हैं। और मज़ीद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए जन्नत में बाग तैयार किया जाता है, बेहतरीन बाग।
یہ ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ کتنا بڑا بینیفٹ ہے! ایک تو یہ ہوا کہ بیمار کو تو بینیفٹ ہوگا، آپ جائیں گے تسلی ہوں گے، آپ کا بھی اس کے اندر بہت بڑا فائدہ ہے۔ 2-4-5 منٹ لگتا ہے، کتنا لگتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا اجر دے گا، 70,000 فرشتے آپ کی دعاؤں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑی نعمت اس لیے کہ اور کیا مل سکتی ہے؟ اس کے باوجود بھی اللہ ماشاء اللہ ہمیں اس بات کی توفیق نہیں ہوتی، ہمارے پڑوس میں، ہمارے بغل میں ہمارے بھائی بیمار ہے لیکن ہم ان کی عیادت نہیں کرتے۔ بسا اوقات سگے بھائی بیمار ہیں، جہاں کریں کہ عالم میں ہیں، ابر تب کا ماحول ہے، اس کا سگا بھائی پتہ نہیں کس بنیاد پر ان کی تیمارداری کے نہیں جاتا ہے، بولتا میں نہیں جاؤں گا، یہ بالکل اسلام کا حرام ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں اللہ ماشاء اللہ، ایک تو کئی لوگ ہوں گے، جو بھی ہوں گے اللہ سے اللہ تعالیٰ نے صحیح سمجھ کی توفیق فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے تو یہودیوں کی تیمارداری کی ہے اور ہم اپنے بھائی کی تیمارداری نہ کریں، ارے کچھ نہیں ہے تو کیا، جا کے بعد دعا دے دو بس ہو گیا۔ بہر اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بھائیوں کی تیمارداری کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو بِإِعَادَةِ الْمَرِيضِ وَإِتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ، اور جنازے کے پیچھے چلنا، یعنی کسی آدمی کا انتقال ہو جائے، معاشرے کے اندر آپ کا کوئی بھائی مر جائے تو کیا کریں گے؟ ہم جنازے کی نماز میں شرکت فرمائیں گے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، تجہیر اور تکفیر میں آپ شامل ہو جائیں۔ ایک تو میت کو آپ کی دعاؤں کے ذریعہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اسلام دیکھیے، آپ جنازے کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، ایک تو میت کو بھی فائدہ پہنچے گا اور آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بھائی اپنے بھائی کی تیمارداری، اپنے بھائی کی جنازے کی نماز میں شرکت کرتا ہے، جنازے کی نماز پڑھتا ہے، تجہیر و تکفین کرتا ہے، یعنی مٹی دینے کے بعد آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 احد پہاڑ، 2 قیرات صدقہ کرنے کے برابر ثواب دے گا۔ 2 احد پہاڑ تقریباً، بعض لوگوں نے کہا 1 احد پہاڑ تقریباً 7 کلومیٹر کے اندر، 7 کلومیٹر کے اندر ہے۔ اب 2 پہاڑ صدقہ کرنے کے برابر ثواب۔ ایک تو آپ کا بینیفٹ ہوا کہ نہیں، ایک تو میت کو ثواب پہنچے گا، انہیں ان کی آپ کی دعاؤں کے ذریعے مغفرت ہوں گی اور آپ کو بینیفٹ یہ مل رہا ہے۔ لیکن کوئی اگر نہیں گیا ہے تو آپ گناہ گار نہیں، چونکہ فرض کفایہ۔ اور دیکھیے اور کیا بینیفٹ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم کی صحیح روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی کی جنازے کی نماز میں 40 نیک لوگ، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، شریک ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو اس مرنے والوں کے حق میں قبول کرے گا، ان کے آپ کی دعا کو، یعنی 40 نیک لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے والوں کے حق میں قبول کرے گا اور ان کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، لیکن ہم اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں سمجھتے۔ لہذا موت بڑھا کے کسی کی بھی موت کبھی بھی ہو سکتی ہے، تو مرنے کے بعد ہماری کوشش یہ ہو کہ ان کی دعا کرے، ان کی تجہیر اور تکفین وغیرہ میں داخل ہو جائے۔ اور چلیے آگے، سوال یہ ہے، کیا کوئی آدمی غیر مسلم کے جنازے میں جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کی اجازت اسلام میں نہیں، چونکہ غیر مسلم کا کوئی بھی تیوہار، ایسے اگر غیر مسلم آپ کو دعوت دیتا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن کسی مواقع سے آپ کو معلوم ہے کہ ایسے مواقع سے ان کے یہاں شرک و کفر پہ رسومات ہے، شریک نہیں ہونا۔ ویسے ہی ان کی میت کا معاملہ ہے کہ ان کے قبرستان میں آپ نہیں جا سکتے۔ بعض روایت ایسی ملتی ہے کہ کسی کے والد ہیں، مثال کے طور پہ باپ مشرک ہے، کافر ہے، بیٹا ایمان لے آیا، تو اس کے لیے ایک حد تک گنجائش ہے، وہ جا سکتا ہے اپنے والد کے اس کے رسوم میں، جو قبرستان کا جو بھی ہوتا ہے شرک سے بچنا، وہ جا سکتا ہے۔ دلیل اس کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کا انتقال ہو گیا، تو صرف اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دیا کہ آپ کے والد ہیں، اس لیے آپ ان کے تجہیر و تکفین میں شامل ہو سکتے ہیں، باقی کسی اور کے لیے نہیں۔ ہاں، وہاں سے آنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو ان کے گھر والوں کو تسلی وغیرہ دے سکتے ہیں، تعزیت کر سکتے ہیں، یہ تو بات ہے۔ اسی طرح سے آپ جا رہے ہیں، جنازہ عبرت ہے، اور جنازوں کو دیکھ کر ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے سامنے سے ایک یہودی کے جنازے کا گزر ہوا۔ آج ہم لوگ موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، توفیق نے موٹر سائیکل کو روک دے، نہیں چلا رہے ہیں، کیا ہو گیا، کھڑے ہیں بات چیت کر رہے ہیں، یہ توفیق نے رک جائے، اپنی فالتو گفتگو کو بند کرنا نہیں۔ امام کائنات محمد رسول اللہ بیٹھے ہوئے، جنازے کا گزر ہو گیا، آپ فوراً کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی کا جنازہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہاں کھڑے ہو جاؤ۔ کیا پتہ چلا؟ اگر غیر مسلم کا جنازہ بھی ہمارے سامنے سے گزرتا ہے تو ہم اس جنازوں کو لے کر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ وہ اتباع الجنائز، جنازے کی نماز میں شرکت کرنا، اور چونکہ وہ الگ موضوع اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں، اور جنازے کے جو بھی طریقے ہیں سنت کے مطابق ادا کرنا، اس کے جنازے کو ہر طرح کے بدعت و خرافات اور شرک سے بچائے رکھنا، یہ اصل طریقہ ہے اتباع الجنائز کا۔ بہت سارے لوگوں نے جنازے کے معاملہ میں بھی رسوم کو داخل کر دیا ہے، جس سے ہمیں اور آپ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اتباع الجنائز اور جنازے کی نماز میں شرکت کرنا۔ نمبر 3، وتشمیۃ العاطس، اور جب کسی کو چھینک آئے تو اس چھینک کا جواب دینا۔ بظاہر حدیث ایسا لگتا ہے چھوٹی سی، لیکن بہت جامعیت ہے اس کے اندر۔ آپ غور کرو کہ اللہ کے رسول کا پیغام کیا ہے۔ وتشمیۃ العاطس، اور تیسرا پیغام یہ ہے چھینک آنے کے بعد اس کے چھینک کا جواب دینا۔ طریقہ کیا ہے؟ اگر کسی مسلمان بھائی کو، کسی بھی بندے کو چھینک چکے، یہ قصد ارادے کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اچانک کسی کو ہو سکتا ہے، تو کیا کہے گا؟ الحمدللہ۔ اور جس کو چھینک کی آواز جس نے سنا، جو سامنے موجود ہے، وہ کہے گا یرحمک اللہ۔ اور جس کو چھینک آئی ہے وہ کیا کہے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا۔ اسی کو قرآن نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کرے گا اسی کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَتَشْمِيَةِ الْعَاطِس، چھینک کا جواب دینا۔ یہ چھینک جب آتی ہے تو معلوم آپ کو، میں نے اشارہ کیا تھا کبھی، اس سے بے شمار فوائد ہیں جسمانی اعتبار سے۔ نبی محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 14,500 سال پہلے فرمایا چھینک آئے تو الحمدللہ کہو۔ سائنسی تحقیق آج آ چکی ہے کہ کسی بھی انسان جب چھینک آتی ہے اس چھینک کے ساتھ باریک باریک بیکٹیریاز ہوتے ہیں، وہ جراثیم نکلتا ہے اور صحت کو راحت ملتی ہے۔ اسی بنیاد پر امام کائنات نے کیا فرمایا؟ چھینک آئے تو کہو الحمدللہ، یعنی تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بیماری سے نجات دیا۔ یعنی اس چھینک کے اندر آپ میٹر ایکسر سے دیکھیں گے وہ سامنے نظر آئے گا، جب بیکٹیریاز ہوتا ہے وہ سب باہر پھینک دیا جاتا ہے، تب ہم کیا کہیں؟ اللہ کے لیے تعریف ہے۔ جس طرح سے ہم جب سو کر اٹھیں گے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے دوبارہ زندگی دی۔ یعنی آپ مر چکے تھے، سونے والا مر گیا، ہم کو اللہ نے بیدار کیا تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری موت کے بعد دوبارہ میری زندگی عطا فرمائی۔ اسی طرح سے چھینک آنے کے بعد کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے چھینک کے ذریعہ ہمارے جسم کے اندر سے جراثیم کو باہر نکال کر پھینک دیا۔ یہ فوائد ہیں، تو اس پہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جسے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے، اور میں بتاؤں آپ کو اس کا احساس نہیں ہے۔ غیر مسلموں کا احساس اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہو رہا ہے۔ ایک یہودی نبی علیہ السلام کے سامنے آیا اور جان بوجھ کر اس نے چھینک کیا اور کہا الحمدللہ۔ کیوں؟ تاکہ نبی محترم کی زبان مبارک سے چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کا لفظ لکھ لے، لیکن نبی علیہ السلام نے یرحمک اللہ نہیں کہا، آپ نے کہا یہدیکم اللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ کیا پتہ چلا کہ یہودی بھی سمجھ رہا تھا اس سے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ دعا یرحمک اللہ، آپ کے اوپر رحم کرے اللہ۔ تو یہودی شکر میں تھا، لیکن نبی علیہ السلام جو سمجھ گئے تو انہیں کیا پتہ چلا
کہ مسلمان کے علاوہ کسی کے لیے بھی ہم رحم اور مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اگر مسلمان سیکھتا ہے تو جواب یہ یرحمکم اللہ کہیں گے، کوئی غیر مسلم سیکھتا ہے آپ اگر کہنا چاہتے ہیں یہدیکم اللہ کہیں گے، اللہ اسے ہدایت نصیب کرے۔ یہ ہے سیکھنے کے فائدے۔ وتشمیت العاطس وابرار المقسم، اور قسموں کو پورا کرنا، یعنی کسی آدمی نے آپ کے بارے میں کسی خیر کے معاملے میں قسم کھایا، اس بندے بھائی قسم اللہ کی یہ بھائی اس کام کو کر لے گا اور وہ کام خیر پر مشتمل ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے جس نے آپ کے بدلے میں آپ کی طرف سے قسم کھائی ہے اس کی قسم کو پورا کرو، یعنی وہ کام اگر خیر پہ ہے تو اسے انجام ہی دینا ہو۔ ایک تو مفہوم یہ ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ جب کبھی بھی قسم کھاؤ اس قسم کو پورا کر لیا کرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کی سخت سخت پکڑ ہوں گی۔ اور قسم توڑتے ہیں اس کے اوپر کفارہ واجب ہے، جو قسم کے موضوع پہ میرا خطاب موجود ہے۔ بہرحال تو ابرار الاقسام، قسم کو پورا کرنا، اور مظلوم کی مدد کرنا، یعنی کوئی آدمی مظلوم ہے جنہیں ستایا جا رہا ہے اس کی مدد کرنا، اس کی اعانت کرنا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مظلوم بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اپنے دامن مظلومیت کو پھیلاتا ہے تو عرش اور اس کے سامنے کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی مظلومیت کی آہ و بکا کو ڈائریکٹ سن لیتا ہے اور پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ کے نظر المظلوم و نصر المظلوم، اور مظلوم کی مدد کرنا۔ ایک حدیث آتی اللہ نے فرمایا مظلوم چاہے ظالم ہو یا مظلوم، دونوں کی مدد آپ کر سکتے۔ بہرحال تو وَنَصْرَ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی مدد کرنا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، اور دعوت دینے والوں کی دعوت کو قبول کرنا، یعنی کوئی آدمی اگر آپ کو دعوت دے رہا ہے تو ان کی دعوت کو قبول کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ دوسری حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دعا احدکم فلیجب، جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کو دعوت دے اس دعوت کو قبول کر لے۔ تو اجابت داعی کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی آپ کو دعوت دے تو دعوت کو قبول کرنا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیسی دعوت؟ کیا ہر ایک دعوت کو قبول کریں گے؟ نہیں۔ اگر کوئی بھی آدمی آپ کو دعوت دیتا ہے اور وہ دعوت شرک و بدعت پر مشتمل ہے تو ایسی دعوتوں میں آپ کو شریک نہیں ہونا ہے۔ بہت ساری دعوتیں ایسی ہیں جو رسمی دعوتیں ہوتی ہیں، جو غیر مشروع دعوتیں ہوتی ہیں، ایسی دعوتوں میں شرکت نہیں کرنی ہے۔ اس رکن وہ دعوت جس کی شریعت کے اندر اجازت ہے، جس میں شریعت نے حکم دیا ہے، وہ دعوت ہے تو آپ قبول کر سکتے ہیں۔ غیر شرعی دعوت ہے، بدعتی دعوت ہے، مشرکی دعوت ہے، اس سے آپ کو بچنا ہی ہوگا، ایسی دعوتوں کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اجابت الداعی، اور کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، اور سلام کو پھیلانا، سلام کو عام کرنا، یہ ساتھی بات ہے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کے حدیث پاک کے اندر حکم دیا تھا۔ افشاء السلام، سلام کو پھیلانا، اسے عام کرنا۔ آپ پہچانتے ہیں تب بھی، نہیں پہچانتے تب بھی اپنے بھائیوں کو سلام کرنا چاہیے۔ اس کے بے شمار فوائد کتاب و سنت کے اندر موجود ہے، اس کے فضائل بھی ہے۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ افشوا السلام، ساتویں چیز یہ ہے کہ آپ سلام کو عام کرو، سلام کو پہچانو۔ سلام کو عام کرنے کی بنیاد پر اسلام کا تعارف ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے سلام کے ذریعہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس افشوا السلام اور سلام کو عام کرو۔ تو پتہ چلا کہ 7 باتوں کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک کے اندر بیان کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مریض کی عادت کرنا، دوسری بات جنازے کی نماز میں شرکت کرنا، تیسری بات چیخ کا جواب دینا، چوتھی بات
قسم کو پورا کرنا، پانچویں بات مظلوم کی مدد کرنا، چھٹی بات اگر کوئی دعوت دے وہ دعوت شریعت کے مطابق ہے اسے قبول کرنا، اور سلام کو عام کرنا۔ لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس سنی حدیث کے اوپر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا